اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سید شہریار داؤد اور ہم اس وقت امام حسین، امام علی مقام، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا تذکرہ خیر کر کے اپنے گناہ کو مٹانے اور اپنے نام اعمال میں نیکیوں کو بڑھانے کی ایک کوشش کر رہے ہیں۔ ویورز اینڈ لسنرز، ہر سال محرم الحرام میں ہم محافل منعقد کرتے ہیں ذہن یہ بنانے کے لیے کہ ہم حسینیت سے محبت کرتے ہیں۔ ہم امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو اپنا قائد، اپنا گائیڈ اور اپنا ایک بہترین مصلح مانتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا واقعی ہم حسینیت سے محبت کرتے ہیں۔ کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی، اشعار میں اس کو ڈھالا، میں چاہتا ہوں آپ کے گوشے گزار کر دوں۔ بڑی خوبصورت بات ہے۔ کہا کہ وہ جس نے اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سپرد خدا کر دیا، نوش کر لیا جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ جس کی ماں فاطمہ، جس کا بابا علی، جس کا بھائی حسن، جس کا نانا نبی، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جس کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جس کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ وہ بڑا خوبصورت، بڑا مشہور شعر ہم اور آپ سنتے اکثر کہ انسان کو بیدار ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی کہ ہمارے ہیں حسین۔ یہ اشعار ہیں، لیکن یہ فکر ہے، یہ ایک سوچ ہے، اس کی ضرورت ہے۔ آج حسینیت کا دعویٰ کرنے والے ہمیں پوری دنیا کے کونے کونے میں ملیں گے۔ پاکستان کیا تو ویسٹ کیا تو یورپ کیا تو اسکینڈینیوین کنٹریز کیا، پوری دنیا میں آپ کو جو ہے اسی قسم کے لوگ یہ دعویٰ کرتے ملیں گے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو۔ وہ یہی کہتے ہیں، ہاں جی حسین واقعی ایک شخصیت ہے جنہوں نے حق اور باطل کے درمیان حد فاصل قائم کر کے دکھا دی کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، اور کبھی بھی باطل کے آگے جھکنا نہیں ہے۔ ہم جو یہ محافل منعقد کرتے ہیں، ہم یہ جو پروگرام، یہ شوز ہم منعقد کرتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں کو پتہ چل سکے کہ ہم کون ہیں۔ ہم تو حسینیت کے ماننے والے ہیں۔ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ وہ حسین ہیں کہ جو نانا کے کندھوں پر دوش مبارک پر سواری کیا کرتے تھے، جو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ وہ حسین ہیں جن کے ہونٹوں کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے۔ یہ وہ حسین ہیں کہ جس کے منہ مبارک میں آقا اپنی زبان مبارک دیا کرتے، کبھی ان کی زبان مبارک کو خود چوسا کرتے۔ فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اتنی بڑی شخصیت، اور پھر ایک واقعہ کربلا ہو جاتا ہے، کیسے مدینے سے چلتے ہیں، یہ آپ پچھلے دنوں کے واقعات میں سنتے چلے آئے ہوں گے۔ آج 7 محرم الحرام ہے، آج وہ دن ہے کہ جس میں حضرت امام حسین علی مقام اور آپ کے تمام اہل بیت اطہار، آپ کے ساتھیوں پر پانی بند کر دیا گیا تھا۔ میں زیادہ آپ کے بیچ میں حائل نہیں ہونا چاہوں گا۔ آج ہم نے اسی بات پر گفتگو کرنے کے لیے اپنے جید علماء کرام کو
اور محققین اور ریسرچرز کو دعوت دی ہوئی ہے. ان میں سے آج ہمارے ایک بہت پیارے، بہت خوبصورت گفتگو کرنے والے، بڑے سلیس سادہ انداز میں بات کو سمجھانے والے ایک بہت پیارے ہمارے علامہ مولانا محمد سعید رضا گیلانی صاحب کو مدعو کیا ہے. وہ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. آپ نے تقریباً 10 سال سے دارالعلوم امجدیہ کراچی میں فتاوی نویسی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. عمر مبارک آپ کی صرف اور صرف 32 سال ہے. 32 سال کے نوجوان ہیں سعید رضا گیلانی صاحب، لیکن الحمدللہ ایک بہترین شوق، ذوق علم دین حاصل کرنے کا، نہ صرف حاصل کرنے کا بلکہ آگے پہنچانے کا. اسی سلسلے میں آپ جو ہیں فتاوی نویسی بھی فرماتے ہیں. دارالعلوم امجدیہ کے دارالافتاء میں تشریف فرما ہوتے ہیں. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. علامہ مفتی محمد سعید رضا گیلانی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی طبیعت ہے حضرت؟ الحمدللہ، اللہ کرم. بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت اپنا عنایت فرمایا. میں یہ چاہوں گا کہ آج 7 محرم الحرام کی نسبت سے، جبکہ اہل کربلا پر پانی بند کر دیا گیا تھا، آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ پانی کا بند ہونا پاکستانیوں پر بھی بند ہوتا ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، اور پھر ہماری کیا حالت ہو جاتی ہے. تو ذرا کچھ روشنی ڈالیے گا کہ اس کربلا کے تپتے صحرا میں جب 7 دن گزار کر جب پانی بند کر دیا گیا، اس وقت اس کربلا کے مکینوں کا کیا حال تھا، کچھ ارشاد فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ، آپ نے مجھے اہل بیت کی شان کو بیان کرنے کے لیے موقع عنایت فرمایا. 7 محرم الحرام کو جس وقت کربلا کے میدان میں اہل بیت اطہار اور ان کے جانثاران کے لیے پانی بند کیا گیا، اس میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے لیے کئی پہلو ہمیں سبق کے نظر آتے ہیں. ایک تو یہ کہ پانی بند ہونا، اس میں یزید اور اس کے جو کارندے ابن زیاد، شمر وغیرہ، ان کی یہ سوچ تھی کہ شاید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی وہ دنیا کے لیے ایک بادشاہت لینے کے لیے وہ یہاں پر آئے ہیں، تو پانی بند ہونے سے اور ساتھ میں جو معاملات غذا وغیرہ، کھانا وغیرہ جو ان پر بند کیا گیا، تو شاید اب وہ واپس چلے جائیں گے، کیونکہ انسان پیاس کی شدت میں پھر وہ برداشت نہیں کر پاتا. لیکن اس سے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ وہ شیر خدا کے بیٹے ہیں اور نواسے رستے کہ اگر یہ پیاس میں ہے تو اس پیاسے پر بھی علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سجدہ کیا تھا، اوروں نے بھی سجدے کیے، پر اس سجدے کا عجب انداز ہے کہ حسین نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب آپ دیکھیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اہل بیت کل 82 افراد وہاں پر موجود ہیں اور ان میں بچے بھی ہیں. جب پانی بند کیا گیا تو کیا کیفیت ہوگی، ان چھوٹے شیرخوار بچوں کا کیا عالم ہوگا. علی امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کیا کیفیت ہوگی. لیکن ہم اگر تاریخ کا مطالعہ کریں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر موقع پر جب بھی ان سے مذاکرات کے لیے یا ان سے بات چیت کے لیے یزید کی طرف سے کوئی اس کا کارندہ آیا، اور آخری وقت میں یعنی جب یہ پانی بند کیا گیا 7 محرم الحرام کو، اس وقت ابن زیاد نے ابن سعد کو بھیجا کہ جاؤ اور ان سے کہو کہ اب بھی تمہارے پاس موقع ہے، اب تم پر ہم نے پانی بند کر دیا، یہ نہر فرات، یہ دریائے فرات جو بہ رہا ہے، اس سے سب کو پانی ملے گا، لیکن حسین اور اس کے ماننے والوں کو نہیں ملے گا. اگر اس کا پانی پینا چاہتے ہو تو صرف ایک ہی تمہارے پاس راستہ ہے کہ یزید کی بیعت کر لو. اندازہ لگائیے ایسے موقع پر جب بندہ پیاس کی شدت میں ہو، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے، خواتین وہ پیاس کی شدت میں ہو، بندہ ہر چیز کو قبول کر لیتا ہے.
لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مقصد کے لیے نکلے تھے، دین کو بچانے کے لیے، حق کو بچانے کے لیے، آپ نے ان کی اس پیشکش کو بھی ٹھکرا دیا اور فرمایا کہ مجھے پیاس قبول ہے، یہاں تک کہ میں اپنی جان بھی قربان کر دوں گا، لیکن باطل کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بہت خوبصورت بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ اچھا علامہ صاحب، ساتھ میں یہ بھی ذرا ہمیں کلیئر کر دیں، بدقسمتی سے آج کے دور میں چونکہ یہ سوشل میڈیا بہت عام ہے اور ہر ایک ایرا غیرہ نتھو خیرہ آ کے اپنی ایک ٹانگ اڑا دیتا ہے اور دینی معاملات میں مداخلت کرتا ہے۔ کچھ لوگ اکثر یہ کہتے رہتے ہیں کہ جی یہ تو ایک اقتدار کی جنگ تھی، معاذ اللہ، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا حکومت پر قبضہ کرنے کے چکروں میں تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ایسی سوچ، ایسی فکر کو آپ کیا کہیں گے؟ ذرا اس کی کلیریفیکیشن کیجئے ذرا۔ اگر ہم صرف اس بات کو دیکھیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ کن لوگوں کو لے کر گئے تھے، وہ جو آپ کے جانشینان تھے وہ کون لوگ تھے؟ ان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 صاحبزادے، ایک امام علی اوسط جنہیں امام زین العابدین کہتے ہیں، اور وہ اس وقت 22 سال کے نوجوان تھے، بیمار تھے۔ دوسرے امام علی اکبر تھے، اور پھر امام علی اصغر، ساتھ میں آپ کی زوجہ اور آپ کی بیٹی، یعنی آپ کے سارے اہل خانہ اور رشتہ دار تھے۔ اور آپ جا رہے ہیں، آپ کے پاس لڑنے کے لیے کوئی ایسی تلواریں، کوئی ایسا سامان نہیں ہے، آپ جنگ کے لیے نہیں گئے۔ اگر کوئی جنگ کے لیے جاتا ہے تو وہ تو اپنے ساتھ سپاہیوں کو لے کر جاتا ہے۔ بالکل علامہ صاحب میں معذرت چاہوں گا، بالکل اسی بات کو ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک چھوٹا سا مختصر سا وقفہ آیا ہے، ہم ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد، کہیں مت جائیے گا، بڑا کروشل بات بتانے جا رہے ہیں علامہ صاحب، بس یہ مختصر وقفے کے بعد ہم انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں، ملتے ہیں ایک مختصر وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک جی، آپ کو اس پروگرام میں دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ وقفے پر جانے سے پہلے علامہ مفتی محمد سعید رضا گیلانی صاحب بہت خوبصورت بات ارشاد فرما رہے تھے کہ کیا کوئی اپنے اہل خانہ کو جنگ پر لے کر جاتا ہے، وہ بھی 6 ماہ کا علی اصغر ہیں، ساتھ میں خواتین، آپ کی بہن، آپ کی زوجہ، آپ کے بھائی۔ تو قبلہ مفتی محمد سعید رضا گیلانی صاحب کائنڈلی اس واقعہ کو مزید ذرا کنٹینیو کر کے ہمارے ذہنوں کے، ہمارے اذہان کے اس اشکال کو دور کیجئے کہ یہ ایک اقتدار کی جنگ قطعاً نہیں تھی۔ اس کی ایک اور بہت بڑی دلیل ہم اس سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جنگ کے شروع ہونے سے پہلے، یعنی 9 محرم کی رات میں اپنے تمام ساتھیوں، جانشینان کو جمع کر کے ایک تقریر فرمائی تھی، اور اس تقریر کو اگر ہم بغور دیکھیں کہ آپ نے وہ ان تمام شبہات کا، جس کو آنے والے جو ایسے لوگ کے جو کہتے ہیں کہ یہ فقط بادشاہت کی یا ایک عہدہ حاصل کرنے کی جنگ تھی، تو آپ نے تمام کا جواب دے دیا۔ اب دیکھیے آپ نے تقریر وہاں پر کیا فرمائی، آپ نے وہاں پر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری شہادت مقدر فرما دی ہے، میں تم سب کو اجازت دیتا ہوں کہ جو بخوشی جانا چاہتا ہے وہ رات کے اندھیرے میں چلا جائے۔ صحیح، یعنی آپ نے اجازت دے دی کہ یہ لوگ صرف میرے قتل کے در پہ ہیں، تو میں تم سب کو اجازت دیتا ہوں، جس کو جانا ہے وہ چلا جائے۔ لیکن امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانشینان کیسے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہم سب، آپ جس مقصد کے لیے نکلے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر یہاں تک ایک اور آپ سے میں ایک اور بات کرنا ہے اسی واقعے سے متعلق، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر آپ کے جو چچا زاد بھائی، یعنی ان کی جو اولاد تھی، اولاد عقیل، ان سے کہا کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہید ہو چکے ہیں، اب تم میں سے جو جانا چاہے وہ جا سکتا ہے، میری طرف سے کوئی روک ٹوک نہیں۔ لیکن اس کے باوجود ان میں سے بھی کوئی نہیں گیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ اگر بادشاہت کی
جنگ ہوتی تو بادشاہت تو ہوتی ہے کہ دنیا کے اندر رہ کر عیش و عشرت کی زندگی گزاری جائے. سامنے جس کو معلوم ہو کہ اتنی بڑی تعداد میں دشمن موجود ہے, 22,000 کا لشکر ہے, تو اپنی جان بچانے کے لیے اگر دنیا کی لالچ ہوتی تو ہر کوئی اپنی جان بچانے کے لیے نکل جاتا, لیکن تاریخ گواہ ہے ان میں سے کوئی بھی واپس نہیں گیا. یعنی یہ وہ والی بات ہو گئی کہ میں نے کہیں پڑھا تھا اور کہیں تقاریر میں بھی سنا تھا کہ ان جانثاروں نے اس طرح جواب دیا, مفہوم کچھ یوں بنتا ہے کہ اے امام, کیا آپ نے ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے افراد سمجھا ہوا ہے کہ جنہوں نے کہا تھا کہ اے موسیٰ آپ اور آپ کا خدا جائے اور فرعون سے لڑے. اللہ اکبر. یہ جانثاری میں علامہ صاحب میں چاہوں گا ذرا اس پر آپ ضرور کچھ اظہار خیال فرمائیں تاکہ ہمیں پتہ. ہم آج کل بڑے خوشی سے ایک نعرہ لگاتے ہیں, غلام ہیں رسول کے غلام ہیں, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. تو یہ جو جانثاری کا ہم دعویٰ کرتے ہیں اور وہاں پر جو ان نفوس قدسیاں نے امام کے نام پر, امام کے پیچھے دین اسلام کی سربلندی کے لیے جو جانثاری دکھائی, یہ جذبہ کیا تھا؟ آپ ذرا کچھ ایکسپلین کیجئے نا پلیز. جی, ہم صرف فلسفہ حسین کو اگر دیکھیں نا کہ ہم یہ نعرہ تو لگا لیتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مقصد کے لیے کربلا کے میدان میں آئے, وہ آخری وقت میں بھی جو ان کا سجدہ تھا, آج کا نوجوان اس سجدے کی روح کو سمجھے. وہ کربلا کی تپتی ہوئی سرزمین پر وہ آپ کے تمام جانثاران جو شہید ہو چکے ہیں ان کی لاشیں سامنے موجود ہیں, اس کے باوجود اپنے رب کے حکم پر, اپنے رب کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے آپ نے اس سجدے کو نہیں چھوڑا. اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا, شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا. ارے کہتی ہے زمین کرب و بلا, اس شان کا سجدہ کھیل نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. قبلہ علامہ صاحب, آج کے جو نوجوان ہیں, 7 محرم الحرام ہماری آج کی نوجوان نسل کو کیا پیغام دیتا ہے, ارشاد فرمائیے گا. 7 محرم الحرام جب پانی بند کیا گیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جانثاران پر, لیکن اس کے باوجود انہوں نے باطل کا ساتھ نہیں دیا. یعنی مشقتیں دین پر چلنے کے لیے اور دین کو بچانے کے لیے آتی ہیں. ہم آج ذرا سی تکلیف پر کسی نے کچھ کہہ دیا, آج تو ہمیں کوئی اس طرح ستاتا نہیں ہے, بلکہ زبانی طور پر زیادہ سے زیادہ کہہ دے گا. کوئی شخص, آج کا نوجوان اگر چند دن مسجد میں نماز پڑھنے چلا جائے تو ہو سکتا ہے اسے لوگ کچھ تانے دیں, وہ اس سے مایوس ہو جاتا ہے کہ یہ کیا, میں جب دین کی راہ میں چل رہا ہوں تو مجھے اس طرح ستایا جا رہا ہے. تو یہ ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جذبے کو دیکھنا چاہیے کہ اتنی پریشانی, ایسی کیفیات میں بھی آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا, دین کے احکامات پر چلنا نہیں چھوڑا. اور ہمارے لیے یہی سبق ہے کہ دین پر جب ہم چلیں گے مشکلات آئیں گی, پریشانیاں آئیں گی, ہمیں اس پر صبر کرنا ہے. اچھا علامہ صاحب, یہاں آپ نے بڑی خوبصورت ایک بات کی کہ ہم ذرا سی بات پر مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں. نماز پڑھ رہے تھے, لوگوں نے کہا کیا ہو گیا بھائی, کیا ہو گیا, کسی کے عشق میں گرفتار ہو گئے ہو جو اللہ کو یاد کر رہے ہو اور دعائیں مانگ رہے ہو لمبی لمبی, اللہ معاف کرے. اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں عموماً نوجوانوں کے ساتھ. یہ عزیمت اور رخصت, جب امام کے پاس یہ دونوں آپشن موجود تھے تو وہ کیا جذبہ تھا جو آپ کو عزیمت کی طرف لے گیا؟ عزیمت اور رخصت کو بھی تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا تاکہ لوگوں کو پتا چلے عزیمت کیا ہے, رخصت کیا ہے. شریعت ہمیں ایک 2 راستے دیتی ہے کہ انسان اپنی جان بچانا چاہے تو وہ جان بچا سکتا ہے, اور اگر وہ جان نہ بچانا چاہے تو وہ دین کی خاطر اپنی جان کو قربان کر دے. اللہ. تو رخصت یہ ہوتی ہے کہ شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر کوئی شخص مثال کے طور پر سر پر تلوار لے کر کھڑا ہے کہ یہ کلمہ کفر تمہیں لازمی بولنا ہے ورنہ میں تمہارا سر قلم کر دوں گا, تو اس کے بھی طریقے کار ہیں کہ شریعت نے اجازت دی
کہ وہ اپنے دل میں مطلب کچھ اور رکھ کے، معنی اور مفہوم کچھ اور رکھ کر وہ جملہ بول کر اپنی جان بچا سکتا ہے، یہ رخصت ہے۔ اور عظیمت یہ ہے کہ وہ اس وقت کہے کہ نہیں، میں اپنی زبان سے نہیں نکال سکتا، چاہے میرا سر قلم کر دیا جائے۔ یہ ہے وہ جذبہ، یہ ہے ایمان کا کامل جذبہ کہ اپنا سر قلم کرانا منظور ہے لیکن باطل کے آگے جھکنا منظور نہیں۔ ایک چیز اور تھوڑی سی مجھے بتلائیے گا تاکہ ہمارے ویورز اینڈ لسنرز کے کلیئر ہو جائے کہ کیا یہ جنگ تھی؟ کیا یہ جنگ اسلام اور کفر کی تھی یا یہ کچھ اور معاملہ تھا؟ یہ ایک طرح سے اگر ہم دیکھیں حق اور باطل کی جنگ تھی، اسلام اور کفر کی نہیں، حق اور باطل کی جنگ تھی۔ حق اور باطل کی جنگ تھی، بالکل۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق کو واضح کرنے کے لیے کہ اگر سامنے ہمارے کوئی باطل ہو، چاہے وہ بادشاہ اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہو، چاہے وہ اس کے ساتھ کتنی بڑی فوج ہو، اس کے خلاف آواز اٹھانے میں ہماری جان چلی جائے، لیکن اگر وہ باطل ہے تو اسے باطل کہنا ہے اور اس کے سامنے ڈٹ جانا ہے، یہاں تک کہ اپنی جان بھی فدا کر دینی۔ ٹھیک ہو گیا، یہ بڑی اچھی آپ نے بات فرمائی کہ اچھا اب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو یہ ساری باتیں اپنے شہزادوں کو بتا دی تھی کہ آپ بھی شہید ہوگے، آپ بھی شہید ہوگے۔ ذرا بتائیے تو صحیح کہ ایک آدمی کو پتا ہو گیا سامنے جو ہے نا راستہ جو ہے نا گڑھا ہے، میں یہاں جاؤں گا تو گر جاؤں گا، پھر وہ کیا جذبہ کار فرما تھا ان شہزادوں کے پیش نظر کہ جان جانے کا پکا پتا تھا، پھر بھی دین بچانے کے لیے خاندان کا خاندان وفا کر دیا نانا کا وعدہ۔ اس کا جواب اگر میں یوں دوں کہ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا مقام تھا اور یہ آپ کی شان تھی، کیونکہ امام حسین کی جو ذات ہے، نہ پوچھو کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، نہ پوچھو کہ کوئی شاہ مشرقین بنا، بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا۔ پھر حسین کی حیثیت دیکھیے کیا ہے، علی کا خون لعاب رسول شیر بطول۔ الفاظ سے غور کیجیے، مزہ آ گیا، پھر فرمائیے گا۔ علی کا خون لعاب رسول شیر بطول، ملے ہیں جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ حضرت آپ نے تو واقعی ایسی خوبصورت باتیں ارشاد فرما کر ایمان تازہ فرما دیا کہ اللہ عز و جل نے کس طرح کربلا والوں کو اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ اچھا حضرت، یہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، اس کو تھوڑا وضاحت فرمائیے نا۔ کون سی شعر؟ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، جو آقا نے یہ فرمایا قول، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ فرمان کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، سبحان اللہ، یہ بڑا ہی پیارا فرمان ہے۔ اچھا، حسین مجھ سے ہے، یہ بات تو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ حسین جو ہے وہ مجھ سے ہے، یعنی میری بیٹی سیدہ فاطمہ اور ان کے شہزادے حسین، یہ بات تو سب کو سمجھ میں آ گئی، لیکن حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، میں حسین سے کس طرح؟ جب اس جملے پر محدثین نے اس کی تشریح کرنا چاہی، قلم رک گیا۔ اللہ، یہ میرے آقا یہ کیا فرما گئے؟ حسین و منی و انا من الحسین، حسین و منی کا مطلب سمجھ میں آ گیا، انا من الحسین کیا ہے؟ تو گویا میرے آقا یہ فرما رہے ہیں کہ میں حسین سے ہوں، یعنی جو حسین سے محبت کرے گا گویا اس نے مجھ سے محبت کی، جو حسین سے پیار کرے گا گویا اس نے مجھ سے پیار کیا، تو جس نے حسین کو ناراض کیا اس نے گویا مجھے بھی ناراض کر دیا۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت بہت شکریہ علامہ مفتی محمد سعید رضا گیلانی صاحب،
ہم آپ کے انتہائی مشکور ہیں کہ آپ نے اپنی گناہ و مصروفیات میں ہمیں اتنا قیمتی وقت دیا. میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں, شکر گزار ہوں. آپ سے انشاءاللہ پھر گاہے بگاہے انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہے گی. ویورز اینڈ لسنرز, یہاں ایک وقت ہوا ہے مختصر وقفے کا, اور ہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں مختصر وقفے کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک ویورز اینڈ لسنرز. ہم گفتگو کر رہے ہیں محرم الحرام کے 7ویں دن کی, کہ جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کس طرح مدینے سے مکہ شریف, پھر مکہ المکرمہ سے پھر سفر کرتے کرتے اب مقام کربلا پہنچ چکے, اور جہاں پر آپ پر پانی بند کر دیا گیا. بریک سے پہلے ہم علامہ مفتی محمد سعید رضا گیلانی صاحب سے اس سلسلے میں کچھ گفتگو کر رہے تھے. اب ہمیں جوائن کیا ہے اس پروگرام میں ہمارے ایک بہت ہی اچھے دوست اور بڑے محقق ریسرچر ہیں, تجزیہ نگار ہیں, اور گزشتہ 30 سال سے جدہ میں مقیم ہیں. پاکستانی ہیں, بڑی محبت سے رہتے ہیں, اور مکہ اور مدینہ جب جاتے ہیں تو ان کا عشق دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے, الحمدللہ. تو آپ کا نام ہے جناب محمد سہیل افضل صاحب. جناب محمد سہیل افضل صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سر؟ سب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. آپ کے ہاں سب خیر خیریت ہے؟ جی اللہ کے رسول کا شکر ہے, الحمدللہ علی کل حال. الحمدللہ. اب یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ظاہری بات ہے مکہ مدینہ کی حاضری تو شاید نہیں ہو پا رہی ہوگی آپ کی, کہ ہو رہی ہے؟ جی مدینہ شریف کی حاضری تو ہوئی ہے الحمدللہ رب العالمین. ہم پچھلے 2 ہفتوں میں گئے مدینہ شریف میں, تو وہاں تو حاضری کا شرف حاصل ہوا الحمدللہ. اللہ کے رسول کا شکر ہے کہ انہوں نے توفیق عطا فرمائی اور حاضری کا پروانہ بھیجا, تو ہم حاضر ہو گئے. لیکن مکہ شریف میں ویسے تو جا سکتے ہیں, لیکن وہاں پہ ابھی حرم شریف نہیں کھلا ہے. تو اللہ کی امید ہے کہ بہت جلد یہ بھی کھول دیں گے, تو ہم دوبارہ اللہ کے گھر حاضر ہو کے وہاں پہ حاضری کا شرف حاصل ہوگا. طواف کی سعادت نصیب ہوگی, عمرے کی سعادت نصیب ہوگی, لیکن اس وقت تک ابھی تک ان حالات میں ابھی تک تو نہیں کھلا. اچھا سہیل صاحب, میں ذرا آؤں گا یہ کربلا کے میدان میں, کہ جب مکے سے احرام حج کو تبدیل فرماتے ہیں عمرے میں, اور وہاں سے پھر تشریف لے جاتے ہیں کربلا میں, پھر 7 محرم آ جاتا ہے, پانی ہو جاتا ہے بند. آپ ایک محقق ہیں, ریسرچر ہیں, آپ بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں. آپ ذرا اپنے نظریے سے, اپنے ویو آف اینگل سے ذرا بتائیے کہ یہ جو پانی بند ہوا ہے 7 محرم کو, اس کے کیا امپیکٹس, اس کے کیا اثرات ان نفوس قدسیہ پر آئے؟ کیا یہ مایوس ہو گئے تھے؟ کیا یہ انہوں نے اپنی ہمتیں توڑ دی تھی کہ یار اب پانی نہیں ملے گا تو ہم تو مر جائیں گے؟ امام حسین کا جذبہ کس مقام پر تھا, ان کے ساتھیوں کا جذبہ کس مقام پر تھا؟ آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں, ارشاد فرمائیے گا. جی بہت شکریہ شہریار بھائی, یہ میری سعادت مندی ہے کہ آپ نے مجھے اہل بیت کرام, اہل بیت طہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان اقدس میں نذرانہ عقیدہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اصل میں بات یہ ہے کہ اس کو 2-3 اینگل سے دیکھا جا سکتا ہے. جہاں تک میرا نظریہ ہے, جہاں تک میرا ایک اندازہ ہے, میرا خیال ہے کہ یہ جو شہادت حسین ہے نا, یہ اصل میں ایک صرف شہادت حسین نہیں ہے. اچھا, یہ دیکھا جائے تو یہ ایک بقائی اسلام ہے. واہ واہ. اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے پورے کنبے کے ساتھ, اہل و عیال کے ساتھ وہاں پر نہ جاتے اور یہ واقعہ رونما نہ ہوتا, تو آج ہم جس دین کو لیے بیٹھے ہیں نا, جس کو جو تھوڑے بہت ہمارے پاس دین اصلی حالت میں موجود ہے, یہ دین ہمارے پاس نہ ہوتا. ہمارے پاس یزیدیت والا دین ہوتا, جس میں آپ کو پتا انہوں نے کیا کیا جائز کر رکھا تھا. تو میں اپنے ٹاپک کے واپس آتا ہوں جو آپ نے مجھے حکم فرمایا ہے. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اجمعین, پورے خاندان, پورے خانوادہ, یہ وہ صبر استقامت کے وہ پیکر ہے کہ آپ پہلے دیکھیں سب سے ان کی تربیت کہاں پہ ہوئی ہے.
ان کی تربیت کرنے والے کون ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کے ہاں ان کے صبر کی انتہا وہ تھی کہ ان کے ہاں گھر میں فاقے چل رہے ہیں، کھانے کو 2 وقت کھانا میسر نہیں ہے، کسی سوالی نے باہر صدا دی تو اپنا افطاری کا سامان اٹھا کے ان کو دے دیا اور خود اللہ کی رضا پر راضی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں ایسے صبر والے گھر میں، ایسے عظیم گھر میں، ایسی تربیت جہاں پہ ہوئی ہوگی، ان کے صبر استقامت کا عالم کیا ہوگا۔ میں تو اتنا کہتا ہوں کہ جن کا جو حضرت امام حسین اور ان کے رفاقا کا جو کربلا میں صبر تھا، یہ صبر عظیم ہے، اس کی نہ تو پہلے سے کوئی مثال ملتی ہے، نہ ملے گی اور نہ ہی کوئی دے پائے گا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ 7 دن ہو گئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے پیاس سے بلک رہے ہیں۔ ہمارے جیسے آدمی جس کو 2 یا 4 گھنٹے پانی نہ ملے تو اس کا کیا حال ہوگا۔ ہم اپنی پیاس کا اندازہ لگائیں تو وہ جن کے چھوٹے بچے، اتنے معصوم بچے، علی اصغر، چھوٹی سکینہ، یعنی ان کا دیکھیں ان کی صبر کی انتہا کیا، وہ کیسے برداشت کرتے ہوں گے۔ کیا ہم اپنے بچوں کی پیاس برداشت کر سکتے ہیں؟ ہمارے بچے کو چھوٹی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو بحیثیت ماں باپ ہم اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ان کے لیے۔ تو کیا وہ ان کے بچے نہیں تھے؟ کیا ان کی محبت ہمارے جیسی محبت نہیں تھی؟ یقیناً ہمارے سے کئی اعلیٰ درجے کی ان کے ساتھ محبت تھی۔ تو آپ دیکھیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بچوں کی پیاس نہ برداشت کرتے ہوئے پانی لینے کے لیے گئی ہے، اور دیکھیں وہ فرات کے کنارے پر بیٹھے ہیں لیکن ان کو پانی بند کر دیا گیا۔ یہ کتنے ظلم کی انتہا ہے، آسمان کیوں نہیں پھٹ جاتا۔ لیکن بات یہ ہے وہ ہے کون؟ وہ صبر کے پیکر ہیں، وہ استقامت کے پیکر ہیں۔ ان کے صبر استقامت کی انتہا یہ لگا لیں، آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے وقت میں آپ نے زمین پر عصا مارا تو 12 چشمے پھوٹ گئے۔ اللہ، 12 چشمے پھوٹ گئے۔ پھر آپ زمزم کا واقعہ دیکھ لیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام، پانی کی سخت ضرورت، اما ہاجرہ، زمزم پھوٹ گیا نا۔ اللہ، تو آپ یہ دکھائیں کہ اگر امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر آپ ایک چھوٹی سی دعا فرماتے کہ وہاں پانی کے چشمے نہ بیٹھتے، اللہ اللہ اللہ، وہ دریا نہ بیٹھ جاتے، کیا بات کی ہے اللہ، دریا نہ بیٹھ جاتے۔ لیکن کیا تھا، وہ رضا الہی پر رہنے والے تھے، انہوں نے دنیا میں ایک مثال قائم کر دی۔ سبحان اللہ۔ صبر کی انتہا، اس سے اندازہ لگایا کہ کیا صبر عظیم تھا یا نہیں تھا۔ وہ یہاں مجھے ایک سوال کا اور جواب دیجئے، آپ نے بہت خوبصورت بات کی، تربیت کی، ذرا دیکھیے وہ چھوٹی سکینہ، وہ شکوہ، کیا وہ شکوہ لا رہی ہے اپنی زبان پر؟ اس پر کچھ ارشاد فرمائیے۔ اللہ اکبر۔ شکوے تو بات کیا، وہ کہتے ہیں نا، اب میں کیسے عرض کروں، یعنی دل روتا ہے ان کے صبر استقامت کے دیکھ دل روتا ہے کہ کاش کہ یزیدیوں نے اتنا ظلم نہ کیا ہوتا۔ اب شکوہ تو ان کی زبان پہ کبھی آیا ہی نہیں ہے۔ شکوہ تو وہ کرتا ہے جس کو خدا کی ذات پر پورا اعتبار نہ ہو، پورا اعتماد نہ ہو۔ کیا بات کی ہے آپ نے، سبحان اللہ۔ شکوہ تو وہ کرتا ہے جس اپنے رب کی ذات پر پورا بھروسہ ہی نہ ہو۔ اللہ، اللہ کامل نہ ہو۔ واہ واہ واہ، وہ تو موجد ایمان ہے۔ واہ واہ واہ، وہ پورا گھرانہ ایک ایسا گھرانہ ہے کہ جس کی اب مثال کہیں مل ہی نہیں سکتی، رہتی دنیا تک مثالوں کی نہیں مل سکتی۔ تو ان کے صبر کی انتہا، یقین کریں بعض دفعہ تو خود بیٹھے بیٹھے اتنا رونا آتا ہے کہ کاش ہم اس وقت ہوتے، ہم بھی ان میں شامل ہوتے اور ہم بھی شہید ہو جاتے، ہمیں یہ سعادت نصیب ہوتی، ہم امام حسین کے رفقا میں ہوتے، ہم ان کے اہل بیت کی مدد کرنے والوں میں ہوتے۔ دیکھیں کس کے مقدر میں کیا تھا، یہ کون حسین ہے؟ الحسین منی وانا من الحسین۔ واہ، اس کو کس طرح دیکھیں گے ذرا، آپ کس طرح اس کو ڈیفائن کریں گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قرآن مجید کی آیت ہے نا کہ میں تبلیغ رسالت کے بدلے میں آپ سے کچھ نہیں مانگتا مگر کیا مانگتا ہوں؟ اہل بیت کی محبت۔ واہ واہ واہ، مبدت
سبحان اللہ فی القربہ، اہل محبت کی بیعت مانگی نا. جی جی جی. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ دین شروع کی آپ پر کتنی تکلیفیں آئیں، کیا کیا ظلم نہیں ہوئے، آپ کے صحابہ کرام کو کیا کیا اذیتیں دیں، انگاروں پہ لٹایا گیا، ذبح کر دیا گیا. یعنی کہ وہ اسلام کا نام مٹانے والے آپ ایک طرف بالکل ایسے جانے دشمن کھڑے ہوئے جو اسلام کا نام تو کیا اسلام کو سننا پسند نہیں کرتے تھے، لیکن آپ نے اپنی صبر و استقامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کرم و نوازی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ آپ نے ایسا دین کھڑا کیا، ایسی اس دین کی بقا رکھی کہ جس کا صدقہ آج ہم بھی اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہے ہیں. ہم اسی اہل بیت کو یاد کرتے ہیں. اگر یہ دین نہ بچتا کیا ہم اہل بیت کو آج یاد کر رہے ہوتے؟ کیا آج ان کا ذکر ہو رہا ہوتا؟ کیا یہ رہتی دنیا تو ان کا ذکر باقی رہتا؟ بالکل نہیں رہتا. اچھا تو بات کیا ہے جی فرمائیے کمپلیٹ کیجئے. جی تو حضرت بات یہ ہے کہ میں تو اتنا جانتا ہوں کہ اگر اہل بیت کی محبت نہیں ہے آپ کے پاس جی آپ کا دین کامل ہی نہیں ہے. یہاں پر میں بالکل آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں، اور آپ کو یہاں پر تھوڑا سا میں اس لیے روکنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس وقت آ گیا ہے ایک مختصر سے وقفے کا. وقفے سے جب ہم واپس آئیں گے تو ہمارے اس بہترین ریسرچر اور ہمارے تجزیہ نگار محمد سہیل افضل صاحب سے ہم مزید بات کریں گے کہ یہ جو محرم ہے 7 یہ ہمیں کیا سکھاتا ہے، کیونکہ آپ نے کیا پوری دنیا کی سیر. تو میں آپ سے وقفے کے بعد انشاءاللہ سوال کروں گا کہ پوری دنیا میں آپ محرم کو اور اہل بیت کو لوگوں کو کس نظر سے دیکھتے ہوئے دیکھتے ہیں. ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز لسنرز، آپ کو اس پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. وقفے پر جانے سے پہلے بہت خوبصورت بات کر رہے تھے ہمارے محمد سہیل افضل صاحب کہ کس طرح ہم اہل بیت اطہار کی ان قربانیوں کی وجہ سے اصلی دین اپنے پاس پاتے ہیں. سہیل بھائی آپ مجھے یہ بھی ساتھ میں بتائیے گا، آپ پوری دنیا الحمدللہ مجھے پتہ ہے آپ گھومتے ہیں دیکھتے ہیں، اسلام آپ ہر جگہ دیکھتے ہیں. یہ کربلا کی قربانی نے اسلام کو جو پوری دنیا میں پھیلایا، تو کیا اس سے آپ کو لگتا ہے کہ اسلام مزید بڑھا ہے؟ کہ لوگ یہ سن کر مایوس تو نہیں ہوتے ہوں گے کہ یار جس دین اسلام کے لانے والے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھرانے کے لوگ ذبح کر دیے گئے، تو ہم ایسے مذہب میں کیوں جائیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں، ان کو کیا کوئی انسپریشن ملتی ہے یا مایوسی ہوتی ہے؟ جی حضرت بہت شکریہ. اصل میں بات یہ ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ جیسے میں نے کہ تذکیر کائنات کرو، تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے اور اس کی مہربانی سے اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع فراہم کیا کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ کافی کنٹریز میں گھوما ہوں، جس میں کینیڈا ہے، امریکہ ہے اور بہت سی یورپین کنٹری ہیں، ایجپٹ ہے. تو میں نے وہاں پہ نا مختلف قسم کی تہذیبیں دیکھی ہیں. وہاں پہ میں نے اسلام بھی دیکھا ہے اور غیر اسلام کو بھی دیکھا ہے. جو اسلام کو دیکھا ہے تو اتنا زبردست اسلام دیکھا کہ شاید ہم لوگ ان کے آگے ہیچ نظر آئے. سبحان. ہم اتنا شاید اسلام پر بلیو نہ کرتے ہو جتنا وہ بلیو کرتے. بلیو یہ کا مطلب ہے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، یعنی ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، ان کی تقویت ہمارے سے زیادہ ہے. اچھا. کیوں؟ ہمیں تو اسلام ہمیں وہ جیسے نا پیدائشی طور پر گود میں ملا ہے نا، فور گرانٹیڈ ہے نا جی. تو انہوں نے اسلام پہ ریسرچ کر کے اسلام کو حاصل کیا. تو جب وہاں پہ مثالیں دی جاتی ہے نا قربانی کی، شہادت کی، تو وہ شہادت، وہ قربانی انکمپلیٹ ہے جبکہ حضرت امام حسین کا ذکر نہ ہو. اچھا. اہل بیت کا ذکر نہ ہو. سبحان اللہ. اگر اہل بیت کا ذکر نہ ہو تو اسلام تو نامکمل ہے. مکمل ہی نہیں ہے. صحیح فرمایا کہ جس اسلام میں آج ہیں، جو ہمیں اسلام کچھ ملا ہوا ہے، جس کو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم بیٹھے ہیں، آج اور میں اب گفتگو کر رہے ہیں، یہ اس قربانی کا نتیجہ ہے. اگر یہ اتنی قربانیاں، عظیم قربانیاں نہ ہوتی تو کیا آج ہم ایسے بیٹھے ہوتے؟
ہمارے پاس تو وہ والا اسلام ہوتا جو یزید والا اسلام تھا. صحیح. یا میں آپ کو روکوں گا, میں معذرت آپ کی قضا کلامی کر رہا ہوں. وہ جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تفرقہ چھوڑو, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, تو یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ کیا کربلا والے ہمیں اس رسی کا کوئی پتہ دیتے ہیں؟ کچھ ارشاد فرمائیے گا. جی شکریہ. اگر آپ دیکھیں تو اصل میں رسی تو ہے ہی وہی. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. رسی تو ہے ہی وہی, کیونکہ یہ رسی میں رسی ٹوٹنے لگی تھی. اچھا. تو اہل بیت اطہار کرام امام علیہ السلام کی قربانی کی وجہ سے وہ رسی دوبارہ مضبوط ہوئی ہے. کیا بات, کیا کہنے, سبحان اللہ. آپ کو پتا ہے نا کہ یہ جو خاندان تھا بنی امیہ کا, اس خاندان میں جب یزید کی باری آئی تو یزید نے کیا نہیں کیا, اس نے ہر طریقے سے اسلام کے اندر وہ موڈیفکیشن کرنے کی کوشش کی کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں تھا. یہ قربانی کی وجہ ہی کیوں آئی ہے؟ صحیح. کہ امام علیہ السلام وہ اصل دین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر قربانیاں دے کر, جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین تک ہمارے تک پہنچایا, وہ اس کی آبیاری کرنی تھی, کیونکہ دین میں کافی بگاڑ پیدا ہو چکا تھا. وہ دین تو رہا ہی نہیں تھا. اب دیکھیں نا, اسلام میں تو خلافت ہے, وہاں ملکیت شروع ہوگی, ملوکت شروع ہو گئی. تو کیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کسی عہدے کی ضرورت تھی؟ کیا ان کو کسی مرتبے کی ضرورت تھی؟ کیا ان کسی مال کی جاہ و جلال کی ضرورت تھی؟ یہ تو ان کے پاؤں کے, میں کہتا ہوں ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں. وہ اللہ جو اللہ رسول نے ان کو عطا فرمایا ہے, ان کے مقابلے یہ سب چیزیں ہیج تھیں. بے شک. مگر انہوں نے کیا چاہا, وہ چاہتے تھے کہ وہی دین منوان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا, ہمیں اس دین کو بقا رکھا جائے, اس کی آبیاری کی جائے تاکہ دین میں بگاڑ نہ پیدا ہو. اور یہی وجہ ہے حسینیت آج بھی زندہ ہے, یزیدیت کو آج بھی لوگ لعن طعن کرتے ہیں, مگر حسین کا نام باقی ہے. بالکل. حسین علیہ السلام کا نام ایسا باقی ہے کہ ہم تو کیا ان کی عظمت بیان کریں گے. صحیح. میں چاہوں گا اس نے بیان کریں گے. بے شک. میں یہ چاہوں گا کہ یوتھ کو کچھ دیں. آپ ماشاءاللہ چونکہ سفر کرتے ہیں نا, تو آپ بہت چیزیں دیکھتے ہیں, بہت چیزیں سیکھتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے اس سیکھے ہوئے تجربے سے ہماری نوجوان نسل کو کمپیئر کرتے ہوئے کہ جی یہ جو ہمارا کربلا کا واقعہ ہے, وہ ہماری یوتھ کو انٹرنیشنل سیناریو میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہماری یوتھ کو کیا لیسن ملتا ہے, کیا سبق ملتا ہے, کچھ ارشاد فرمائیے. جی بہت شکریہ. محترم شاہ صاحب, بات یہ اصل میں کہ آج ہم نا تھوڑا سا بھٹک گئے اپنے راستے سے. ہماری خاص کر کے یہ جو یوتھ ہے نا, یہ ہمارے بھائی, ہمارے بیٹے, ہمارے بچے, یہ اصل میں جو ہمارا اصل دین ہے نا, جو ہمارے جس پہ ہمیں کو عمل کرنا چاہیے تھا, ہم اس سے تھوڑا سا بھٹک گئے ہیں. یہ جو میڈیا آج کل, جو میڈیا میں جو کچھ پھیلایا جا رہا ہے, یہ ساری ایک بیرونی سازشیں ہیں. آپ کو پتا ہے یہود و نصارہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ مسلمان رہیں. صحیح. تو ہمیں اسلام سے بھٹکانے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں. اس وقت ہماری نوجوان نسل کو چاہیے کہ وہ ہمارے تاریخ کو پڑھیں, ہمارے اکابرین کو پڑھیں. خوبصورت. جو ہمارے بڑوں نے کیوں قربانیاں دی, اس کا مقصد کیا تھا؟ کیا ان کو قربان ہونے کا شوق تھا؟ کیا امام صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹے چھوٹے بچے شہید کروانے کا شوق تھا؟ شوق نہیں تھا. اصل میں کیا تھا کہ وہ اصل دین کی بقا چاہتے تھے, جو ہم آہستہ آہستہ ہمارے سے پھر دور جا رہی ہے. ہماری نوجوان کو نسل کو چاہیے کہ دین ضرور حاصل کریں. وَطَلَبُ الْعِلْمِ مِنَ الْمَهْدِ إِلَى اللَّهِ, یہ حکم ہے, لیکن صرف دنیا کے علم نہیں ہے, ہمیں دین کا علم حاصل کرنا ہے. دین کا کون سا علم حاصل کرنا ہے؟ جس میں ہمارے صحابہ کرام, انبیاء کرام, تابعین, تبع تابعین, سلف صالحین, اولیاء کرام, ان کی سوانح حیات ان کو پڑھنا چاہیے. انہوں نے کیا کیا کہ جن کا نام آج بھی زندہ ہے, ہم ان کو بار بار یاد کرتے ہیں, ان کے نام لے کر ہم اللہ کو واسطے دیتے ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ یہ کیوں ہم ان چیزوں سے پیچھے جا رہے ہیں؟ ہمیں اسی چیز کو یاد کرنا ہے, ہمیں یہ سبق پھر دہرانا ہے. وہ کہتے ہیں سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبحان اللہ.
امامت ہم کر سکتے ہیں، ہم اشرف المخلوقات ہیں، اللہ نے ہمیں عقل دی ہے. اگر یہ عقل ہم کسی غلط راستے میں استعمال کرتے ہیں تب اس میں کامیابی حاصل کرتے ہیں. اگر یہی اللہ کے رسول کے راستے استعمال کرے کہ ہمیں کامیابی نہیں ملے گی، اس میں ساتھ برکت بھی ملے گی، اس کے ساتھ رحمت بھی ہمارے ساتھ آئے گی، اس کے ساتھ ہماری فضیلت بڑھے گی، ہمارے درجات بلند کرے گے. سب سے بڑی بات، ہم اپنی آخرت کو کامیاب کر لیں گے. دیکھیں نا، کوئی بھی نان مسلم، کوئی بھی غیر مسلم، کوئی بھی علم حاصل کرتا ہے، کوئی بھی ایجاد کرتا ہے، اس کا صلہ اس کو دنیا کے لیے محدود ہے، وہ دنیا میں کامیاب ہے. لیکن مسلمان کے لیے تو ایک 2 درجے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. یعنی ہمارے لیے تو 2 درجے ہیں، تو ہم ایک درجے کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ سبحان ہمیں اللہ. وہ کام کرنا چاہیے نوجوان نسل کو جس کے 2 درجے ہیں. یہاں تو بھلا ہے ہی ہے، تو وہ آخرت کی ہمیں چاہیے جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، جو ہماری ہمیشہ کی زندگی ہے. یہاں تو ہم چند لمحوں کے لیے آئے ہیں. ہم جہاں چند لمحے گزارنے ہیں، ہم کیا کیا علم حاصل نہیں کرتے، ہم کیا کیا ایجادیں کر رہے ہیں، ہم کس انتہا تک پہنچ چکے ہیں، ہم کیا کیا تسخیر کر رہے ہیں. اصل میں تسخیر کرنی چاہیے جہاں تک جا کے ہم نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، جو ہماری بقا کا معاملہ ہے. اصل میں آپ پتہ ہے، انسان دنیا میں ٹیمپریری تھوڑی ٹائم کے لیے آیا ہے، یہاں پر رہنے کے لیے تو نہیں آیا. یہاں تو سزا اور جزا کے عمل کے لیے آیا ہے. ہم یہاں پہ اپنی کیوں سزا کو بڑھا رہے ہیں؟ ہمیں تو جزا کی طرف جانا ہے. ہمیں تو اللہ کے رسول کا حکم ماننا ہے، ان کی سوانح پڑھنی ہے، ان کے بتائے طریقے کو پڑھنا ہے. اور صرف پڑھنا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ابلغ عنی ولو آیا. واہ واہ، سبحان اللہ. ابلغ عنی ولو آیا، کیا بات. اس کا مطلب ایک ہی بات کا پتہ ہے، ہمیں دین کی ایک اچھی بات کا پتہ ہے، وہ ہمیں اپنے آپ تک محدود نہیں کرنی، ہمیں آگے تک پھیلانی ہے، تاکہ ہماری نوجوان نسل، ہمارے بوڑھے، ہمارے بچے اس کو سنیں، اس پر عمل کریں. اس میں کیا ہوگا؟ آپ کی بھی نجات ہے، ان کی بھی نجات ہے، ہمارا بھی بھلا ہے، ان کا بھی بھلا ہے، ہمارے لیے بھی اجر ہے، ان کے لیے بھی اجر ہے. تو ہم ایک کام کر کے دین اور دنیا، دین اور آخرت دونوں سنوار سکتے ہیں. تو ہمیں اس طرف آنا چاہیے، نہ کہ ہم صرف دنیا کے پیچھے بھاگے جائیں، جو کہ چند روزہ مہمانوں کی طرح جائیں. اچھا، ایک بات اور بتا دیجئے آخر میں مجھے اپنا سہیل افضل صاحب. آپ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ او کما قال رسول اللہ علیہ وسلم، یعنی طلب علم ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. آپ نے ابھی باتوں میں بتایا کہ طلب علم دنیا ہی ساری فرض نہیں ہے، علم دین بھی فرض ہے. ٹھیک ہے، آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں جو ہماری یوتھ، اگر نوجوان یہ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام، ان کو ہم کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ کربلا والے ہمیں کیا پیغام دے کر گئے؟ اپنے الفاظ میں ذرا مجھے ارشاد فرمائیے گا. جی بہت شکریہ. کربلا کا جو پیغام ہے نا، وہ ہم تو کیا دے گے، وہ تو کربلا والے خود اپنا پیغام دے گئے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم آج ان کا ذکر کر رہے ہیں. اگر ان کا یہ پیغام ہم تک نہ پہنچتا اور ہم آگے پہنچانے والے امین نہ ہوتے ان کے، اصل میں ہم تو ان کے پیغام پہنچانے والے ہم امین بن گئے نا ان کے. انہوں نے قربانیاں کس کے لیے کہ یہ دین بچا رہے جو آج تک ہمارے پاس موجود ہے. اب ہمارا کام ہے، اے نوجوان نسل کا، اس پیغام کو، اس کربلا کے پیغام کو، جو کہ صبر کا تھا، جو کہ استقامت کا، جو دین خدا کے لیے تھا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا تھا، ہم اس کو آگے پھیلائیں، ہم اس کو آگے بڑھائیں، تاکہ کل کو یہی ہماری نجات کا سبب بن جائے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. دنیا کے لیے ہمارے پاس بہت ٹائم ہے، مگر ہم دین کے لیے کیوں نہیں ٹائم نکال سکتے؟ ہمیں دین کے لیے ٹائم سپیئر کرنا ہے، کیونکہ ہم دین کے لیے ٹائم سپیئر کریں گے، ہم اہل بیت، اطہار کرام، صحابہ کرام، ان کی جب ہم سوانح حیات پڑھیں گے اور ان کو ذکر کریں گے، محفلوں میں ذکر کریں گے، اپنے دوستوں میں، اپنے جاننے والوں میں، سوشل میڈیا کے ذریعے، آپ پرنٹ میڈیا کے ذریعے، کوئی بھی چینل یوز کر رہے ہیں، جو آپ کے پاس ان کے بارے میں انفارمیشن ہے، آپ اس کو آگے پھیلائیں، تاکہ آپ کے اپنے ایمان کو بھی تقویت پہنچے اور آگے بھی پہنچ جائے، ان کو بھی تقویت پہنچے، تاکہ وہ محبت رسول میں سرشار ہو کر محبت رسول میں قدم بڑھائیں، تاکہ اسی میں ہماری نجات ہے، اسی میں ہماری اطاعت ہے، اسی میں ہماری بہت بہت شکریہ سہیل افضل صاحب. آپ نے الحمدللہ ہمارے ایمان کو
بڑی تازگی بخشی الحمدللہ، خوبصورت بات کی، میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں، اور میں انشاءاللہ چاہوں گا کہ آگے بھی آپ ہمارے فیض ٹی وی کے انشاءاللہ مختلف پروگرام میں ہماری رہنمائی فرماتے رہیں۔ تو ویورز اینڈ لسنرز، یہ تھے ہمارے محمد سہیل افضل صاحب جدہ سے لائیو ہمارے ساتھ الحمدللہ۔ بہت خوبصورت باتیں انہوں نے ارشاد فرمائی، اور آج 7 محرم کے حوالے سے انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور ہمیں جانا کہاں تھا۔ اپنی بات کو اس شعر کے اوپر ختم کرتا ہوں کہ کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ، کہ کبھی رسول کے کندھے پر، کبھی نو کے سینہ پر، امام حسین آپ کو جب بھی دیکھا سر بلند دیکھا۔ واقعی اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اجازت دیجیے اپنے میزبان سید شہریار داؤد کو اس امید اور اس یقین کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے، اور انشاءاللہ اسی طرح کربلا کے اس پروگرام کو فیض ٹی وی پر دیکھتے رہیں گے۔ بہت شکریہ، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔